السلام علیکم پیارے بچوں۔ حیدر اور رازیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی امی جان اور دادی جان کو محبت بھرے طریقے سے سلام کیا۔ امی جان نے پوچھا، کیا ہوا، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ حیدر نے کہا، یہ دیکھیں آج مجھے کیا ملا ہے۔ امی نے کہا، بتاؤ۔ حیدر نے کہا، یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار چاکلیٹ ملی ہے۔ امی، مجھے بھی چاکلیٹ ملی ہے، دونوں نے اپنی اپنی چیزیں دکھاتے ہوئے کہا۔ امی نے پوچھا، ارے بھائی واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ چیزیں کس بات پر ملی ہیں؟ حیدر نے بتایا، امی آج اسمبلی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تقریر تھی۔ اس دوران میڈم نے اچانک پوچھ لیا کہ امام محمد باقر کی والدہ کا کیا نام ہے، تو میں نے فوراً بتا دیا کیونکہ میں کل ہی دادی جان سے سن کر گیا تھا۔ اس پر مجھے چاکلیٹ ملی ہے، اور میں نے بھی یہ بتا دیا کہ آپ نے کئی 100 شاگردوں کی تربیت کی۔ اس سے پہلے اسلامی سکہ بھی ہمارے 5ویں امام نے متعارف کروایا، اور ہمارے 5ویں امام نے 5 ظالم بادشاہوں کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ اس پر مجھے بڑی شاباش ملی۔ اور تمہیں کس بات پر چاکلیٹ ملی ہے؟ دادی جان نے رازیہ کی طرف رخ کیا۔ رازیہ نے بتایا، دادی، اسمبلی میں دوسرا سوال میڈم نے یہ کیا کہ کربلا کے میدان میں کتنے امام موجود تھے۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھا کر فوراً بتا دیا کہ 3 امام، یعنی امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام۔ حیدر نے کہا، دادی جان، میڈم بتا رہی تھیں کہ ہمارے چھٹے امام کا نام جعفر ہے، جو کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ آپ کا لقب صادق تھا، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ اور حیدر مس کی بتائی ہوئی باتیں یاد کرنے لگا۔ رازیہ نے کہا، دادی جان، میڈم بتا رہی تھیں کہ چھٹے امام جمعے کے دن 17 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، جو بی بی ام فروہ کے نام سے مشہور تھیں۔ وہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ رازیہ نے بتایا، دادی جان، میڈم نے بتایا تھا کہ امام محمد باقر شہید ہوئے تو امام جعفر صادق کی عمر مبارک 34 برس کی تھی۔ یہ ہمارے وہ امام ہیں کہ جب دشمنوں کی توجہ آپ سے ہٹی تو آپ نے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی علمی درسگاہ قائم کر دی، جس میں لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک بتائی جاتی ہے۔ اور دادی جان، میڈم بتا رہی تھیں کہ آپ کے شاگرد بہت بڑے ڈاکٹر، استاد، سائنسدان اور رازی دان۔ رازیہ اصل نام سوچنے لگی۔ دادی نے بتایا، رازی دان نہیں بیٹا، ریاضی دان، جسے تم لوگ میتھس کہتے ہو۔ اسی طرح کیمسٹری بھی۔ ان علوم کے بہت سے بنیادی قانون امام جعفر صادق کے شاگردوں نے بیان کیے ہیں۔ دادی اماں نے کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، امام صادق کے زمانے کی خاص بات یہ تھی کہ آپ کے دور میں بادشاہ خود آپس کی لڑائی میں مصروف تھے۔ آپ نے اس موقع سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام کیا اور فقہ جعفری کی بنیاد ڈالی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی مدت حیات تمام ائمہ سے زیادہ، یعنی 65 سال تھی۔ حیدر نے پوچھا، دادی جان، ہمارے چھٹے امام کے اخلاق کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ دادی نے بتایا، آپ بہت با اخلاق اور ادب والے انسان تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے بے حد قریبی اور محترم دوست نے اپنے غلام کو گالی دی تو آپ نے فرمایا، میں تو تمہیں متقی اور اچھا انسان سمجھتا تھا، تم نے گالی دی، اب مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ حیدر نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے امام کو گالی سے نفرت تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے اپنے دوست کو چھوڑ دیا۔ دادی اماں نے بتایا، امام جعفر صادق بہت شجاع اور نڈر انسان تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مدینہ کے حاکم نے منبر سے آپ کے جد مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔
لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ حاکم پر اعتراض کرتا۔ لیکن امام صادق حاکم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جن برائیوں کا تذکرہ تو نے کیا ہے، اس کا تو خود تو اور تیرا بادشاہ منصور زیادہ حقدار ہے۔ ایک دن بادشاہ منصور نے امام سے پوچھا کہ اللہ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ امام نے جواب دیا، ظالم حکمرانوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ بادشاہ منصور نے جب یہ دیکھا کہ لوگ امام کو بہت پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ہو گیا اور آپ کو بہانے بہانے سے تنگ کرنے لگا۔ ایک دفعہ تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہہ کر آپ کے گھر کو آگ لگا دی۔ امام کے چاہنے والوں نے آپ کے گھر کو جلتا ہوا دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، لیکن بچوں، ہمارے امام بالکل بھی نہیں گھبرائے اور فرمایا کہ آگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ میں نسل ابراہیم سے ہوں۔ جس طرح آگ ابراہیم کے لیے پھولوں کا مرکز بن گئی تھی، اسی طرح یہ آگ مجھے بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ راضیہ نے کہا، لیکن دادی جان، ہماری میڈم نے تو بتایا تھا کہ منصور دوانکی نے ہمارے امام کو زہر دے کر شہید کروا دیا تھا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ دادی نے بتایا، ہاں، اس واقعے کے بعد بھی جب لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت بڑھتی گئی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ امام کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے زہر دے کر امام علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ آپ کی شہادت کی تاریخ 15 شوال بتائی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام بستر شہادت پر شدید تکلیف میں تھے۔ آپ کے خاص شیعہ اور خاندان والے آپ کے بستر کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں امام علیہ السلام نے اپنے آخری کلمات ارشاد فرمائے، ہم ائمہ کی شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا یعنی کہ کم اہمیت جانتا ہو۔ حیدر نے کہا، دادی جان، یہ شفاعت کیا ہوتی ہے؟ دادی نے کہا، بیٹا، ہم امام کے ماننے والے جتنی بھی عبادت کریں، ان میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ امام قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے ہماری اس کمی بیشی کو ختم کر دیں گے۔ اس عمل کو شفاعت کہتے ہیں۔ دادی، اچھا۔ حیدر نے کہا، جی دادی جان، میڈم نے بھی یہی بتایا تھا کہ ان کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دادی نے کہا، ہاں بیٹا، آپ کی قبر امام حسن، امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ہی جنت البقیع میں ہے۔